جی عالمہ رابعہ خان، میں آپ کی سمت آؤں گی اور جھوٹ بولنے کا حکم شرعی کیا ہے ہم جاننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جھوٹ سے مراد کیا ہے کہ خلاف جو خبر ہے اس کے خلاف کوئی بات کرنا جو ہے وہ جھوٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ واقعے کے خلاف کوئی خبر یہ جھوٹ کہلاتی ہے، اور یہ ہماری شریعت مطہرہ میں حرام ہے، کیونکہ اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وعید فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، تو ہمارے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب آپ سے پوچھا گیا کہ مومن کی خصلتوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی بخیل ہے یا ڈفرینٹ جو گناہ گنوا اس میں کہ وہ مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ تمام ادیان میں دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور ایسے رب کے دین کے پیروکار ہیں کہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، تو لہٰذا اس کی تعلیمات میں ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ جب آپ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس میں نہ صرف آپ کے دینی فوائد ہیں بلکہ دنیاوی فوائد بھی ہیں، دنیاوی ایکسپیکٹ سے بھی وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جو سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رول پلے کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے خود کو اور ایک دوسرے مومن کو فساد سے بچانے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں تعلیمات فراہم کی ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ اور جھوٹ ہے کیا کہ واقعے کے خلاف کوئی بات، لیکن اس میں ایک بات یہ دیکھ لیں کہ چند پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں جھوٹ کے جواز کی بھی صورتیں ملتی ہیں۔ صحیح، مطلقاً تو جھوٹ ویسے آپ نہیں بولیں گے عام سچویشنز میں، اور مذاق کی غرض سے بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ لیکن اجازت کا کیا پہلو ہے؟ اجازت کا پہلو کہ اگر آپ کے سچ بولنے سے فساد پیدا ہو، اور وہ ایسا فساد کہ جس کو آپ کا یقین ہو، شک کی صورت نہ ہو بلکہ یقین ہو، جیسے فار ایگزامپل کوئی جنگی صورتحال ہے، یا پھر میاں بیوی کی لڑائی ہے اور آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی بہت ظالم ہے اور اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، تو ان صورتوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہماری شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو صرف ڈاؤٹ ہے کہ شاید آپ کے جھوٹ بولنے سے آپ فساد کو ختم کر سکتے ہیں، یا آپ کو یقین شک کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں جھوٹ بولنا حرام ہوگا۔ اگر یقین ہے کہ فساد سے بچانے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، وہاں شریعت ہمیں مصلحتاً رخصت دیتی ہے۔ وہاں پہ بھی علماء کرام ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی زو معنی بات سے، یعنی ایسی بات سے آپ سچویشن سے بچ سکتے ہیں کہ جس کے دو معنی ہوں، اور آپ جس معنی میں جواب دے رہے ہیں سامنے والے کو اس کا جواب بھی مل جائے لیکن حقیقتاً وہ جھوٹ نہ ہو، وہ آرٹ آنا چاہیے نا، تو وہ جھوٹ نہ ہو، وہ ہونا سچ چاہیے نا۔ بالکل، اس کا بھی آپ سہارا، اگر بہترین صورت ہے کہ اگر بہت مجبوری صورت آ گئی تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، توریہ جسے کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بلا ضرورت اس کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر اس میں اجازت ہوگی، اور مطلقاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مطلق اجازت نہیں ہے۔